ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا۔ مگر بادشاہ اکثر اس سے ایک سوال کیا کرتا تھا، بیٹی کیا کوئی مجھ سے زیادہ سخی ہو سکتا ہے؟ بیٹی ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، جی ہاں ابا جان، آپ سے زیادہ سخی بھی کوئی ہے۔ یہ جواب بادشاہ کو ناگوار گزرتا۔ جب وہ یہ سوال دہراتا، بیٹی کا جواب ہمیشہ وہی رہتا۔ آخرکار ایک دن بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کرے گا تاکہ وہ بھوک، فاقہ اور تنگ دستی کا ذائقہ چکھے اور پھر سمجھے کہ نعمت اور آسائش صرف اس کے باپ کی وجہ سے میسر تھی۔ چنانچہ ایک دن جب ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں بھیک مانگنے آیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں حضور، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں۔ فقیر حیران رہ گیا اور بولا، لیکن حضور میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں شہزادی سے نکاح کر سکوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تمہیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے ساتھ صرف اپنے تن کے کپڑوں میں جائے گی، باقی کچھ نہیں لے جائے گی۔ یوں بادشاہ کی بیٹی کی شادی فقیر سے کر دی گئی۔ نہ کوئی جشن ہوا، نہ کوئی تقریب۔ شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ محل سے نکلی تو صرف ایک چھوٹا سا کپڑوں کا گٹھلی تھا۔ فقیر اسے لے کر شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں آیا جہاں وہ رہتا تھا۔ شہزادی نے جب وہ جھوپڑی دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ فقیر نے اسے بتایا، مجھے تمہارے والد نے مجبور کیا تھا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، میں غمگین نہیں ہوں، میں نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھا ہے۔ اب ہمیں اپنے حال پر صبر کرنا ہوگا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تم میری مدد کرو۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور فقیر کو دے دی، یہ انگوٹھی بیچ دو اور کوئی چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لو جو اس جھوپڑی سے بہتر ہو۔ فقیر نے انگوٹھی بیچی اور تھوڑے پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ دونوں وہاں منتقل ہو گئے۔ پھر شہزادی نے اپنے چند قیمتی پوشاکیں نکالی اور کہا، یہ کپڑے بیچ دو اور کھانے کا سامان لے آؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ فقیر کپڑے بیچ کر آیا، کھانا خریدا اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سادہ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران شہزادی نے کہا، اب تمہیں کوئی کام تلاش کرنا چاہیے، میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں جسے بیچ کر ہم زندہ رہ سکیں۔ فقیر اداس دل کے ساتھ گھر سے نکلا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ فقیر بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ بوڑھے نے اس کی بات غور سے سنی، پھر کہا، بیٹے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت، جو تم پر بھروسہ کرے کبھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ دوسری نصیحت، خوشی اور موقع کے وقت کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ تیسری نصیحت، جو سب سے اہم ہے، سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے، یاد رکھنا یہ 3 باتیں تمہیں آنے والی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے۔ فقیر نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور نصیحتوں کو دل میں بٹھا کر کام کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ فقیر بوڑھے شخص کی نصیحتیں دل میں بٹھائے ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھا۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، کیا تم کام کی تلاش میں ہو؟ فقیر نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ شخص اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں پر روز مزدور آ کر جمع ہوتے تھے اور کام دینے والے آ کر انہیں کھیتوں، عمارتوں یا پانی بھرنے کے کاموں کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اگلی صبح فقیر بھی وہاں پہنچا۔ وہ مزدوروں کے بیچ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی اسے بھی کام پر لے جائے۔ کچھ دیر بعد ایک ایک کر کے سب مزدور کام پر لے جائے گئے اور آخر میں وہ اکیلا رہ گیا۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والا تھا تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مزدوروں کا نگران رکھ لیتا ہوں۔ فقیر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں کی نگرانی کرے اور ان کے لیے ضروری سامان لائے۔ ہر ہفتے کے آخر میں وہ مالک سے مزدوروں کی اجرت لیتا اور سب میں بانٹ دیتا۔ کئی بار اسے مالک کے گھر پر ہی رات گزارنی پڑتی تاکہ صبح سویرے دوبارہ کام شروع کر سکے۔ وقت گزرتا گیا، مالک اس پر بھروسہ کرنے لگا اور اسے اپنا قریبی سمجھنے لگا۔ اس کی بیوی بھی اس کا خیال رکھنے لگی اور کھانا پینا وقت پر دیتی۔ ایک دن مالک نے اسے بتایا کہ اسے چند دنوں کے لیے سفر پر جانا ہوگا۔ اس نے فقیر کو ذمہ داری سونپی کہ مزدور کی نگرانی کرے، گھر کا بھی خیال رکھے اور اس کی بیوی کو ضرورت کی ہر چیز بازار سے لا دے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ باغ میں بنی ایک چھوٹی سی کوٹری میں ٹھہر جائے تاکہ قریب ہی رہے۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ فقیر دیانتداری سے اپنا کام کرتا، مزدوروں کی نگرانی بھی کرتا اور مالک کی بیوی کے لیے جو چیز وہ کہتی بازار سے لا دیتا۔ ایک دن وہ معمول سے جلدی فارغ ہو گیا۔
گھر واپس آ کر اپنی کوٹلی میں جا بیٹھا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ اچانک اس نے شور سنا۔ مالک کی بیوی چیخ رہی تھی۔ گھر کے آس پاس سانپ پھر رہا تھا۔ فقیر فوراً دوڑا، ایک لاٹھی اٹھائی اور سانپ کو مار ڈالا۔ عورت اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے فقیر کو بوڑھے کی پہلی نصیحت یاد آ گئی، جو تم پر بھروسہ کرے اسے دھوکہ نہ دینا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، نظریں جھکائے اور اپنی کوٹلی میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول جلدی اٹھ کر کام پر چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب مالک واپس آیا تو اس نے بیوی سے گھر اور کام کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ فقیر نے اس کے ساتھ بدنیتی کی کوشش کی۔ یہ سن کر مالک کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر غصہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ کھیت کی طرف گیا، فقیر کو سلام کیا، گلے لگایا اور ہنستے ہوئے کہا، آج تمہیں چھٹی ہے، یہ لو میرے ایک دوست کے پاس یہ بند لفافہ لے جاؤ، وہ کوئلہ جلانے کا کام کرتا ہے، اسے دے آنا، پھر تمہارا دن آزاد ہے۔ فقیر خوشی خوشی لفافہ لے کر چل دیا۔ راستے میں ایک بستی آئی جہاں ڈول بج رہے تھے اور لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اسے بوڑھے کی دوسری نصیحت یاد آ گئی، خوشی کے وقت کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ وہ مسکراتا ہوا آواز کی سمت دیکھا تو وہاں ایک بڑی شادی ہو رہی تھی۔ لوگ ناچ رہے تھے، گیت گا رہے تھے اور خوشی میں جھوم رہے تھے۔ فقیر بھی ان کے بیچ شامل ہو گیا، تالیاں بجائے، رقص میں شریک ہوا اور لمحہ بھر کو اپنی غربت اور غم بھول گیا۔ فقیر لوگوں کے درمیان ہنسی خوشی میں شریک رہا۔ شادی کے میزبان نے جب اسے دیکھا تو اس کی سادگی، خوش اخلاقی اور وقار سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ دیر بعد جب کھانا لایا گیا تو اس نے فقیر کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ فقیر نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پانی پیا اور ان کی خوشی میں دل سے شریک ہوا۔ جب رات گہری ہونے لگی تو فقیر نے میزبان سے اجازت چاہی، میں چلوں، مجھے ایک ضروری خط پہنچانا ہے۔ میزبان نے مسکرا کر کہا، نہیں، اب تم ہمارے مہمان ہو، جب تک شادی ختم نہیں ہوتی تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ فقیر نے نرمی سے کہا، مگر میرے پاس ایک خط ہے جو مجھے کسی کے حوالے کرنا ہے، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آج ہی پہنچاؤں گا۔ میزبان نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، بس مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو، میرے پاس کبوتر ہے، وہ تمہارا خط پہنچا دیں گے۔ فقیر نے اطمینان سے خط اسے دے دیا اور اس رات وہیں رک گیا۔ شادی کی تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ صبح جب وہ جاگا تو دل میں سکون تھا۔ وہ اپنے کام کی جگہ واپس لوٹ آیا۔ جب مالک نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا اور پوچھا، تم لوٹ آئے، کیا تم نے خط دے دیا؟ فقیر نے سادگی سے سارا حال بیان کیا کہ وہ شادی میں رک گیا اور میزبان نے اپنے کبوتر کے ذریعے خط بھجوا دیا۔ یہ سن کر مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے دل میں ندامتی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولا، کیا تم جانتے ہو کہ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ خط لانے والے کو فوراً کوئلے کے بھٹے میں ڈال دو تاکہ اس کا نشان تک نہ رہے۔ میں نے تمہیں مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ میری بیوی نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم بے گناہ ہو اور وہی غلط تھی۔ پھر اس نے جیب سے سونے کے سکے سے بھرا ایک تھیلا نکالا اور فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لو، میری غلطی کی معافی سمجھ کر قبول کر لو۔ فقیر نے انکار کیا، مگر مالک کے اصرار پر آخرکار وہ رقم لے کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ وہ لمبے عرصے سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فقیر نے سکے اس کے سامنے رکھے اور تمام واقعہ سنایا۔ بیوی نے گھبرا کر کہا، اب تم دوبارہ اس کے پاس کام پر مت جانا، اس کی بیوی کا راز کھل چکا ہے، وہ تمہیں بخشے گی نہیں، ہو سکتا ہے اب وہ کوئی نیا چال بنا رہی ہو۔ فقیر نے بیوی کی بات مانی اور اگلی صبح وہ دوبارہ روزی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، کیا تم گدھوں کو پانی پلانے کا کام کر سکتے ہو؟ فقیر نے فوراً کہا، ہاں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ شخص اسے ایک بڑی وادی میں لے گیا جہاں درجنوں گدھے پہاڑوں سے لائے گئے پتھر لاد کر رکھتے تھے۔ فقیر کا کام یہ تھا کہ ان گدھوں کو ایک دور دراز جھیل تک لے جائے اور انہیں پانی پلائے۔ وہ سب گدھوں کو لے کر جھیل کے کنارے پہنچا۔ جب گدھے پانی پینے لگے تو وہ سایہ تلاش کرنے لگا۔ جھیل کے پاس ایک غار دکھائی دی۔ وہ اس میں جا کر بیٹھ گیا تاکہ سورج کی تپش سے بچ سکے اور کچھ دیر آرام کر سکے۔ اسی دوران اس کی نظر غار کے ایک کونے میں چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا ایک قیمتی جوہر روشنی میں جگمگا رہا ہے۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جوہر اٹھایا۔ آنکھوں میں یقین نہ آ رہا تھا کہ شاید اس کی غربت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اچانک غار کے اندر سے ایک خوفناک دیو نمایاں ہوا۔ اس کا قد بہت بلند اور چہرہ ہیبت ناک تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، اے انسان، تجھے یہاں کس نے آنے دیا؟ فقیر کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دیو کو ساری بات بتا دی کہ وہ صرف سایہ لینے اور گدھوں کو پانی پلانے آیا تھا۔ یہ سن کر دیو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فقیر حیران ہو کر بولا، تم روتے کیوں ہو؟ دیو نے گہری سانس لی اور کہا،
مجھے جنوں کی ملکہ نے حکم دیا تھا کہ میں ایک قیمتی جوہر تلاش کروں جو اس سے کھو گیا تھا۔ دیو نے گہری سانس لے کر کہا، میں 3 دن سے اس جوہر کی تلاش میں ہوں مگر وہ مجھے نہیں مل رہا۔ فقیر کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو یہ جواہر مجھ سے لے لے گا اور میں پھر سے غریب ہو جاؤں گا جو پہلے تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے بوڑھی کی تیسری نصیحت یاد آئی، سچ بولنے والا ہمیشہ نجات پاتا ہے۔ فقیر نے ہمت کر کے دیو سے کہا، غم نہ کرو، وہ جواہر تمہاری تلاش ختم کر دے گی۔ یہ سن کر دیو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، یہ اصل میں ایک آزمائش تھی۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو میں اسی لمحے تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن تم نے سچ بولا، اس لیے میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ یہ جوہر اپنے پاس رکھو اور یہ دوسرا تھیلا بھی لو جس میں ہیروں کی مٹھیاں بھری ہیں، تمہارے سچائی کے طور پر۔ یہ کہہ کر دیو غائب ہو گیا۔ فقیر حیران اور خوش کھڑا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے تھیلا اٹھایا، گدھوں کو پانی پلا کر واپس روانہ ہو گیا۔ جب وادی میں پہنچا تو گدھوں کو ان کے مالک کے حوالے کیا، مگر اجرت لینے کے بجائے چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا، خوشی سے دمک رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اپنی بیوی کے سامنے ہیروں سے بھرا تھیلا رکھ دیا۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کہاں سے لائے؟ فقیر نے پوری بات سنائی۔ جوہر، دیو اور سچائی کے انعام کی داستان بیوی سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے شوہر سے کہا، میری رائے ہے کہ تم ان ہیروں کا ایک حصہ بیچ کر تجارت شروع کرو۔ اب تمہیں کسی کی غلام بن کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کاروبار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فقیر نے بیوی کی بات دل سے قبول کی۔ اس نے کچھ ہیروں کو بیچا اور تجارت کا ابتدا کیا۔ اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ دن بدن اس کا کاروبار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ شہر کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد بیوی نے مشورہ دیا، کیا ہی اچھا ہو اگر تم اپنا ایک شاندار محل بناؤ، بالکل میرے والد کے محل کے سامنے۔ فقیر نے بیوی کی خواہش پوری کی۔ جلد ہی ایک خوبصورت محل تیار ہو گیا جو بادشاہ کے محل کے عہد سامنے جگمگا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے جو میرے محل کے سامنے بنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ شہر کے سب سے بڑے تاجر کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے بلاؤ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب فقیر دربار میں آیا تو بادشاہ نے اسے نہیں پہچانا۔ وہ اب قیمتی لباس پہنے باوقار تاجر بن چکا تھا۔ بات چیت کے دوران فقیر نے بادشاہ کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ بادشاہ فقیر کے محل میں آیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے، جو اب اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے لیے پسندیدہ کھانا تیار کیا، خاص طور پر وہی شوربے والا سالن جسے بادشاہ بے حد پسند کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے کھانا چکھا تو چونک گیا، یہ ذائقہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میری بیٹی کے ہاتھ کا ہوتا تھا۔ اتنے میں بیٹی اندر سے نکلی اور نرم لہجے میں بولی، جی ہاں ابا جان، یہ میں ہی ہوں، میں نے یہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یہ شخص یہی میرا شوہر ہے، وہی فقیر جس سے آپ نے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آگے بڑھا، بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم خوش ہو، رزق و عزت میں ہو۔ پھر بیٹی مسکرا کر بولی، ابا جان بتائیے، کیا ابھی کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ کریم ہو؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، کیا تم ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہو؟ کون ہے جو مجھ سے زیادہ کریم ہے؟ بیٹی نے ادب سے جواب دیا، وہ اللہ ہے ابا جان، رب العالمین سب سے کریم ہے، سب سے زیادہ دینے والا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، سچ کہتی ہو بیٹی، اللہ ہی اکرم الملک اکرمین ہے جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس نے بیٹی سے اپنے کیے پر معافی مانگی، اس تکلیف پر جو اس نے اسے دی تھی، اور دل سے توبہ کیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور داماد کے لیے دعا کر کے محل واپس چلا گیا۔ بیٹی اور اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے سکون، محبت اور شکر کے ساتھ جینے لگے۔ ان کی زندگی گواہی بن گئی کہ اللہ ہی اکرم الملک اکرمین ہے، جو بندے کی حالت بدل دیتا ہے، فقیر کو دولت میں، دکھ کو راحت میں اور آزمائش کو انعام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔